in its own capacity اپنے آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ان اٹس اون کیپیسٹی تمہارے اوپر واجب ہے، اتھارٹیٹیو ہے، بائنڈنگ ہے۔ جس طرح اللہ مطاع مطلق ہونے میں خود مستقل ہے، اس طرح رسول بھی مطاع مطلق ہونے میں خود مستقل ہے، کنٹینجنٹ اور مشروط نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی ifs اور بٹس نہیں لگیں گے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کو چیلنج نہیں کر سکتے تو رسول کی اطاعت کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے، کوئی آدمی اس کی ایگزیمپشن اور ایکسیپشن کی کلاز کریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اطیعوا کے صیغہ امر کو، حکم کو دوبارہ اسی طرح ریپیٹ کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے لیے وہی اطیعوا کا تکرار نہیں ہوا، اور رسول کے لیے ہوا ہے تکرار، ریپیٹیشن ہوا ہے، اولی الامر کے لیے نہیں ہوا۔ تو جب اولی الامر کے لیے نہیں ہوا اور پہلے الرسول کے لیے ہوا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب اولی الامر پچھلی اطاعت کے تابع ہو جائے گی، اس کی اطاعت وہ کنٹینجنٹ ہو جائے گی، وہ ایکسٹینشن بن جائے گی، وہ کوالیفائی ہو جائے گی، وہ کنڈیشنل ہو جائے گی، وہ اس کے انڈر ہوگی۔ تو گویا اولی الامر کی اطاعت کرو مشروط طریقے سے اگر وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خود تابع رہیں، اور اگر وہ اولی الامر اللہ کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائیں تو ان کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی اور پہلا خطبہ خلافت دیا تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا پریسیڈنٹ کریٹ کر دیا اور فرمایا اطیعونی ان اطعت اللہ و رسولہ، اے لوگو اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جاری رکھوں تو تب تم بھی میری اطاعت کرنا۔ فَإِنْ خَالَفْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی مخالفت کروں، اس کے تابع نہ رہوں، تو تمہارے اوپر میری اطاعت ہرگز واجب نہیں ہوگی۔ کتنی امانت داری اور دیانت داری کی بات ہے۔ یہ پہلے خطبہ خلافت میں آپ نے اپنی جو اطاعت تھی، آپ کی جو اوبیڈینس کی بائنڈنگ فورس تھی، اس کی نیچر کو متعین کر دیا کہ یہ خود مشروط ہے میرے کریکٹر کے ساتھ، کہ آیا میں بھی اوپر کی اطاعتوں کے تابع رہتا ہوں یا نہیں۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے بھی اپنے پہلے خطبہ خلافت میں فرسٹ ایڈریس میں آپ نے بھی یہ کہا اطیعونی ما عدلت فیکم فإن خالفت فلا طاعة لی علیکم، اگر میں خود اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع رہوں اور عدل کرتا رہوں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اگر میں اس کے مطابق خود عدل قائم کرتا رہوں، عدالت پر رہوں، تو تم پر میری اطاعت واجب ہوگی۔ اور اگر میں عدل کی راہ سے ہٹ جاؤں، اور صاف ظاہر ہے یہ اسی سینس میں، اور آگے آپ نے پھر ریپیٹ بھی کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی اطاعت کا، اور اگر میں اس راہ سے ہٹ جاؤں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ تو دونوں خلفاء نے یہ ایک باقاعدہ پریسیڈنٹ کریٹ کر دی اسی قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تحت۔ اب اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اتھارٹی، جیسا کہ میں نے پہلے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کی اتھارٹی کہاں سے ہے تو بے شمار مقامات ہیں، مگر پہلا جو ایک جامع کنسپٹ پورا سورسز آف اسلامک لاء کے لیے، سورسز آف شریعہ کے لیے، اور جو اسلامک جورسپروڈنس میں اور اسلامک جو اسکیم آف لاز ہے اس کے اندر جو پرائمری سورسز ہیں، فنڈامنٹل سورسز ہیں، اوریجنز ہیں، روٹس ہیں، جہاں سے تمام احکام اوریجنیٹ ہوتے ہیں، اور جو حجت ہیں وہ اپنی ترتیب کے ساتھ ان اتھارٹیز کو جو حجت ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اطیع اللہ میں قرآن مجید کی بائنڈنگ، اس کی اتھارٹی کی بائنڈنگ کیپیسٹی کلیئر ہو گئی۔ وہ اطیع الرسول میں رسول کی حدیث اور سنت کا بائنڈنگ ہونا اور کمپلسریلی اتھارٹی ہونا اسٹیبلش ہو گیا۔ اور اولی الامر میں پھر اولی الامر کے نیچے تمام ائمہ مجتہدین آ جائیں گے جو مذاہب فقہ ہیں، اس لیے مذاہب فقہ کو ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں قبول نہ کیا گیا ہے، نہ کیا جاتا ہے، ان کے احکام کو بھی دلیل سے قبول کیا گیا، اور دلیل سے مراد کتاب و سنت کی دلیل تھی۔
قرآن و سنت کے ایویڈنس تھے، قرآن و سنت کے احکام تھے، چونکہ وہ تمام مذاہب فقہ قرآن و سنت کے احکام پر ترتیب پائے اور قرآن و سنت کی ڈائریکٹ ایویڈنسز پر تشکیل پائے، اس لیے وہ اولی الامر ہوئے اور ان کی اطاعت اور ان کی تقلید اور ان کی پیروی بھی امت پر واجب ہو گئی تابعیت کے درجے میں۔ تو اسی طرح ائمہ مجتہدین کے علاوہ علماء، محدثین، ائمہ، فقہا، علم کے باب میں ساروں کی تحریریں، فتاوی، قول، تحقیقات، تصریحات اتھارٹیز ہو گئیں اگر ان کی اتھارٹیز خود قرآن اور سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اسی طرح سلطنت کے باب میں، اسٹیٹ کے باب میں ہیڈز آف دی اسٹیٹ کی اطاعت بھی یہیں سے ڈیرائیو ہوتی ہے، وہ اوبیڈینس اور خلاف ورزی بغاوت بن جاتی ہے۔ اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ نیچے تک جو سٹرکچر قائم ہوتا ہے ڈسپلن کا، آرگنائزیشن کا، وہ سب یہیں سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر بھی موجود ہے کتب میں، احادیث میں، لا اسلام الا بالجماعہ، کہ اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوگا جب تک جماعت نہ ہو۔ یعنی اسلام کی جو عملی شکل ہے وہ اس کی اجتماعی حیت سے ہی ظاہر ہوتی ہے، اجتماعیت سے، جماعت سے ہی اسلام کی عملی شکل وجود میں آتی ہے، یعنی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اور اس کی پریکٹیکل فارمیٹ سامنے آتی ہے۔ اور فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا، سوسائٹی کا، کولیکٹیویٹی کا کوئی وجود نہیں ہوگا جب تک اس کی کوئی عمارت نہ ہو، یعنی امیر نہ ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اسلام کو مشروط کر دیا اس کی حیات اجتماعی جماعت کے ساتھ، اور جماعت کی حیات اجتماعی اس کی جو لیگیلٹی ہے اور ویلیڈیٹی اس کو مشروط کر دیا امارت امیر کے ساتھ، اور امیر کے لیے کہا کہ لا امیر الا بالسمع والطاعہ، اور امیر کا وجود نہیں ہو سکتا ہیڈ کا جب تک اس کی اطاعت اور اوبیڈینس واجب نہ ہو۔ امیر کے حکم کو مانیں گے تو تبھی ڈسپلن قائم ہوگا، اور ڈسپلن ہوگا تو آرگنائزیشن ہوگی، آرگنائزیشن ہوگی تو جماعت رہے گی، اور جماعت ہوگی تو اسلام کا اجتماعی وجود ہوگا۔ یہ پورا فلسفہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ان 3 حصوں سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی اخذ ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے آگے اگلا حصہ تھوڑا لے لیں اور پھر ایک اور کنسپٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو نیچر کے اعتبار سے ایک کیٹیگری میں ڈال دیا مستقل، اور اولی الامر کی اطاعت کو نیچر کے اعتبار سے دوسری کیٹیگری میں، اب یہ جو میں نے اب تک اس کی تفسیر کی، وضاحت کی، اب اسی کی تائید اسی ہی آیت کریمہ کے اگلے حصے سے ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور نزاع ہو جائے، اب یہ وہ بات ہے، اب آپس میں سوسائٹی ایز اے ہول خود بھی ہے، اور سوسائٹی کا اولی الامر کے ساتھ بھی نزاع ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، خواہ تمہارا آپس میں ہو جائے وداؤٹ اولی الامر، اور خواہ تمہارا اور اولی الامر کے درمیان کسی رائے پر اختلاف ہو جائے، یہ تنازعتم یہ بیسس فراہم کرتی ہے کہ اسلامک سوسائٹی میں ڈیموکریسی کی، اور گنجائش فراہم کرتی ہے اختلاف رائے کی، ڈیفرنس آف اوپینین۔ یہاں ڈیفرنس آف اوپینین اکوموڈیٹ ہو رہی ہے، یا اکیڈیمک ڈسپیوٹس اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، یا مختلف ویوز اور مختلف ویوز پوائنٹ آف ویوز اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، یا مختلف اوپینینز کا ڈیفرنٹ ہونا ایک دوسرے سے، اور ایکسپریشن آف ویوز اور ایکسپریشن آف کرٹیسزم، یہ ساری ڈیموکریٹک جو پرنسپلز اور رولز ہیں وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سے نکل رہے ہیں، کہ یہاں اسلام نے اپنے اجتماعی اور ہیومن سوسائٹی کے سوسائٹل سٹرکچر میں ڈیموکریسی، جمہوریت کی، مشاورت کی، اختلاف رائے کی، آزادی رائے کی وہ بنیاد فراہم کر دی ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے حکمرانوں سے، اپنے نمائندوں سے، اپنے ہیڈز کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اور علمی سطح پر اپنے اکابر کے ساتھ اختلاف کا حق ہے۔ اختلاف کا حق اصولی طور پہ نہیں چھینا گیا، صرف اگر کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے تو وہ صرف اوپر کے 2 مرتبے کے ساتھ، 2 مرتبے، اللہ اور اللہ کا رسول۔ کوئی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف نہیں کر سکتا، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا وہ کافر ہو گیا،
स्टेट अवे उसके मुसलमान रहने का